اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ہماری آیت یہ ہے علم یعنی۔ آ کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور لم کے معنی نہیں، ڈڈ ناٹ، یعنی کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ دیکھیں، لم کے معنی انگلش میں ہوتے ہیں ڈڈ ناٹ، اس کے معنی ڈو ناٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں ڈڈ ناٹ، یعنی کہ بات جو ہے نا ماضی کی ہو رہی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، اور پھر ہر روز یہی بہانہ بناتا رہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ ابھی بھی تمہارا کل نہیں آیا؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہاں غور کریں، کافروں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آگے ہے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، وما نزل من الحق، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کے معنی ہوتے ہیں سچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کون سی سچائی اتاری ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک، اس کی آیات۔ یعنی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو سن کر اور اس کی آیات کو سن کر پگھل جائیں، اللہ کی محبت سے بھر جائیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ خشع کے معنی ہوتے ہیں بھر جانا، جھک جانا، پگھل جانا۔ یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی محبت سے ہم پر رقت طاری ہو جانی چاہیے، اور یہ آیات ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیں، ہماری روح پر اثر انداز ہو جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ہمیں اللہ کی آیات سمجھانے یا اس کا مطلب بتانے کی کوشش کرے تو ہم اس کی باتوں کو سن کر جب وہاں سے واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری زندگی بالکل پہلے جیسی رہتی ہے، ہم اپنے آپ میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کس بات کی جلدی ہے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ پھر ہماری شادی ہو جاتی ہے، پھر شیطان ہمیں کہتا ہے ذرا بچوں کو بڑا ہو جانے دو، پھر اللہ کے دین کو سمجھنا، اور پھر بچوں کی شادیاں اور ان کے مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں، پھر ہم پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور ہم اپنے گھٹنوں کے درد میں اور بیماریوں میں لگ جاتے ہیں، اور اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب تو سمجھنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں رہی، اب نہ دماغ میں طاقت ہے اور نہ جسم میں اتنی محنت کرنے کی سکت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے سے بہت لیٹ ہو چکے ہو، تم آلریڈی لیٹ ہو، اس لیے مزید وقت ضائع کیے بغیر اللہ کی طرف آ جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، یعنی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی،
فطال علیہم الامد، تو پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. تو اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ سورہ بقرہ میں کیا آیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یعنی کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں، یا پھر سختی میں پتھر سے بھی سخت ہوں. یہ آیت یہودیوں کے بارے میں تھی نا، تو یہاں پر بھی انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن غور کریں، کیا آج ہمارا حال بھی یہود و نصارہ جیسا نہیں ہے؟ ہمارے سامنے بھی جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے دل بھی نہیں پگھلتے، ہم نہیں روتے، ہم نہیں گڑ گڑاتے، ہم توبہ نہیں کرتے، اور اپنے گناہوں پر بڑی ڈٹائی سے جمے رہتے ہیں. یعنی کہ ہمارے دل بھی سخت ہو گئے ہیں، پتھر کی مانند سخت. یہ قسد کا لفظ جو ہے نا، یہ قرآن پاک میں یا تو دل کے لیے آیا ہے یا پتھر اور چٹان کے لیے. کیونکہ ہم نے تو اللہ کے کلام کو بس دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے. یعنی نوکری حاصل کرنے کے لیے فلاں آیت پڑھیں، نرینہ اولاد کے لیے فلاں بیماری کے لیے فلاں صورت پڑھیں، اور گھر میں برکت کے لیے قرآنی آیات کو ٹی وی روم میں لگا دیں یا لاؤنج یا ڈرائنگ روم میں لگا دیں، اور آیت الکرسی کو رات کو حفاظت کے لیے دم کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ یا اگر ہمیں بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو فیشن اور ناچ گانے کے بعد قرآن پاک اس کے سر پر رکھ کر اسے ودا کر دیا جائے. اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرا لی جائے، گیٹیاں پڑھوا لی جائیں. اسی طرح نکاح پڑھوانے کے لیے قرآنی آیات پڑھی جائیں، تعویذ اور دم درود کے لیے انہیں استعمال کیا جائے. یہی تو اس کا استعمال رہ گیا ہماری زندگیوں میں. ہم نے تھوڑی اس قرآن سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، تھوڑی ہم اس کو اپنی ہدایت کے لیے استعمال کریں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نصیحتوں پر عمل کریں، ہم تھوڑی اس کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں سے حرام کو ختم کر دیں گے. جو خواتین قرآن پاک کو سنتے وقت صرف اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی ہیں، یا جن کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہوتا وہ رومال رکھ لیتی ہیں، تو کیا قرآن پاک کی یہ آیات سن کر تھوڑی وہ پردہ کرنا شروع کر دیں گی؟ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں تو سود سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، تو ہم تھوڑی ایسا کر سکتے ہیں. ہاں، ہم قرآن پاک کے لیے ایک اچھا سا جزدان خرید کر اپنے دل کو یہ اطمینان ضرور دے سکتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی. جب ہمارا بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو اس موقع پر ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں. لیکن زندگی بھر جب اس بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اس کے اعمال قرآن کے مطابق ڈھلتے ہی نہیں ہیں، تو اس وقت ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا. نہ ماں باپ کو قرآن پاک سمجھ آتا ہے، نہ بچوں کو. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جان سے پیارے قرآن پاک میں لکھا کیا ہے. یہ کتنا بڑا خزانہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اس خزانے کا علم ہی نہیں ہے. میں خود بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، مجھے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ سب بتانے کی جسارت اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. قرآن پاک میں ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یعنی کہ جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہمارے دل بھی مر چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ میرے اور آپ کے دل کو بھی اللہ تعالی حقیقی معنوں میں زندہ کر دے. ہمارے ان پتھر جیسے سخت دلوں کو نرم کر دے.
زرخیز مٹی میں بدل دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یعنی کہ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو، شاید ہمارے پتھر بنے ہوئے یہ دل پگھل جائیں۔ تو اس آیت میں ہمارے رب کا یہ میسج ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اب اور دیر مت کرو، اب بھی وقت ہے، اپنے رب کے راستے پر چل پڑو، ناؤ اور نیور۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔